اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم و معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ آج کا ہمارا موضوع ہے، آج جس ٹاپک پہ ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے طہارت اور پاکیزگی۔ طہارت یعنی پاکی بہت آج کل جو ہے سوشل میڈیا کا دور ہے، اور سوشل میڈیا پر ایک طوفان برپا ہوا ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کیا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ مسلمان بہت گندے ہوتے ہیں۔ انہیں یہ غلط فہمی ہو رہی ہے کہ مسلمانوں میں پاکیزگی کی کوئی اہمیت نہیں ہے، حالانکہ اسلام پاکیزگی کو ایمان کا حصہ قرار دیتا ہے۔ ہمارے دین میں، ہمارے اسلام میں اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ الطہارۃ نصف الایمان، یعنی پاکیزگی، صفائی ایمان کا حصہ ہے۔ تو اگر کوئی مومن یا کوئی مسلم وہ پاک صاف نہیں رہتا ہے تو وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا، وہ ایمان سے دور ہے۔ تو ہم ایسے تمام اپنے بھائی بہنوں سے کہیں گے جنہیں یہ غلط فہمی ہو رہی ہے کہ اگر کہ اسلام میں جو ہے گندگی ہے، پاکی اور صفائی کا کوئی خیال نہیں ہے، تو ہم ان سے کہیں گے کہ اگر واقعی کسی مذہب نے، کسی دین نے پاکیزگی کی تعلیم دی ہے تو وہ اسلام ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ الطہارۃ نصف الایمان، پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں اگر ظاہر و باطن کی پاکیزگی اختیار کی جائے تو سارا عالم اسلام پاکیزگی کا گہوارہ بن جائے۔ اسلام میں ہر دن 5 وقت کی نماز فرض کی گئی ہے، اور پاکیزگی کے بغیر نماز ادا ہی نہیں ہو سکتی۔ یعنی وہ 5 وقت کی نماز ادا کرنے کے لیے ہم 5 وقت وضو کرتے ہیں۔ وضو کا مطلب ہم اپنے ہاتھوں کو، اپنے چہرے کو، اپنے پیر کو ہم دھوتے ہیں، ہم اپنے دانت کو صاف کرتے ہیں، ہم اپنی ناک میں پانی ڈالتے ہیں، یعنی ہم اپنے جسم کے تمام اعضاء کو پاک و صاف کرتے ہیں، جسے وضو کہا جاتا ہے۔ تو 5 وقت نماز پڑھنے کے لیے 5 وقت بغیر وضو کے ہم نماز نہیں کر سکتے، نماز ادا نہیں کر سکتے۔ تو پاکیزگی کو اسلامی اصطلاح میں طہارت کہتے ہیں۔ طہارت کی 3 قسمیں ہیں، جسم کی پاکی، لباس کی پاکی اور جگہ کی پاکی۔ یہ تینوں چیزوں کا پاک ہونا بہت ضروری ہے، اور جو ہے بول و بازار یعنی پاخانہ پیشاب کے بعد جسم کو نہایت صاف رکھنے کی ہمارا دین جو ہے وہ تعلیم دیتا ہے۔ استنجا کے بعد پاکی کے لیے مٹی کے ڈھیلے اور پانی کے استعمال پر زور دیتا ہے، یعنی ہمیں پیشاب کے چھینٹوں سے بچنے کی ترغیب دی گئی ہے، اور ہمیں اس کے بعد استنجا کے بعد اپنے آپ کو پاک صاف کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ اور مندرجہ ذیل مقامات پہ جو ہے ہمارا دین سکھاتا ہے کہ جو راستے ہوتے ہیں، عام چلنے والے راستے، تالاب اور ندی کے گھاٹ اور درختوں کے سائے میں، اور عیدگاہ، مسجد، قبرستان اور پبلک پیلیسز جو ہوتے ہیں، ایسی جگہوں پر آپ بول و بازار سے پرہیز کیجئے۔ جیسے ایسی جگہوں پر جو ہے وہ پیشاب کرنے سے یا گندگی پھیلانے سے اسلام جو ہے وہ ممانعت کرتا ہے، منع کرتا ہے، اور کھڑے ہو کر پیشاب کرنے، پانی میں یا سواری پر سے حاجت رفع کرنے سے بھی منع فرمایا گیا ہے۔ یہ ممانعت خاص طور سے پاکیزگی اور طہارت کے پیش نظر ہے۔ اسلام میں پاکیزگی کا اتنا زیادہ خیال رکھا گیا ہے، اس کا اندازہ آپ اس سے بھی کر سکتے ہیں کہ حکم دیا گیا ہے کہ سوا،
سور اور کتا وغیرہ نجس جانوروں کا لعاب وغیرہ اگر جو ہے وہ کسی برتن میں لگ جائے تو اسے اچھی طرح دھو کر پاک کرنا چاہیے. اس طرح اگر کپڑے یا بدن سے خون پیپ وغیرہ لگ جائے تو اسے دھو کر پاک کرنا چاہیے. اسی طرح دودھ پیتا بچہ اگر پیشاب کر دے تو پانی ڈال کر بدن اور کپڑے کو پاک کرنا صاف کرنا ضروری ہے. نماز کی شرائط میں یہ بھی شامل کیا گیا ہے کہ نماز ادا کرنے کی جگہ یعنی مصلی اور نماز کا لباس اور جسم بھی پاک ہو. نمازی کے لیے ضروری ہے کہ نماز سے پہلے وہ وضو کر لے اور غسل کی حاجت ہو تو غسل کرنا بھی اس کے لیے ضروری ہے. غسل میں یہ ضروری ہے کہ آدمی کلی اور غرارہ بھی کرے, ناک میں پانی ڈال کر اسے بھی اچھی طرح صاف کرے اور پھر پورے جسم پر پانی ڈال کر بہائے. وضو میں بھی کلی کرتے وقت اور ناک میں پانی ڈال کر وضو میں بھی کلی کرتے ہیں اور ناک میں پانی ڈال کر صاف کرتے ہیں. منہ اور ہاتھ پیر دھوتے ہیں اور یہ سب عمل 3 بار کیا جاتا ہے. بھیگا ہوا ہاتھ پھیر کر سر گردن اور کانوں کا مسح بھی کرتے ہیں. اس سلسلے میں مسواک کی بھی بڑی تاکید آئی ہے اور اس کی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے. غرض کی جسم کے ہر اعضاء کو پاک و صاف رکھنے کی تاکید کی گئی ہے اور ہر روز نماز کے لیے 5 بار وضو کرنا پڑتا ہے. اب آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ اسلام میں صفائی کا کتنا اہتمام ہے. اور اسی طرح سے پاکیزہ کھانا, پاک صاف کھانا بھی استعمال کرنے کے لیے کہا گیا ہے. اگر کوئی گندا غلیظ کھانا ہے تو اس کو کھانے سے منع کیا گیا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود پاکیزگی کا بہت اہتمام کرتے تھے. دانت صاف کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسواک ہمیشہ آپ کے تکیے کے نیچے ہوتی تھی. ہر جگہ تھوکنے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں فرماتے تھے. اگر کوئی غلط جگہ تھوک دیتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کر خود اس کو صاف کر دیتے تھے. آپ اپنے قیام کی جگہ کو آئینے کی طرح صاف رکھتے تھے. آپ کا لباس سادہ ہوتا تھا لیکن پاک صاف اور طہارت ایمان کا جز ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. تو ہمارے دین میں یہ خوبصورتی ہے کہ دین کو کہا گیا ہے, ہمارے دین میں اسلام میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے اور ہم ہر وقت اپنے آپ کو, ہم کہیں بھی ہوں, کسی بھی حالت میں ہوں, کسی بھی کنڈیشن میں ہوں, ہم ہر وقت اپنے جسم کو پاک صاف کر رکھتے ہیں. اگر پانی نہ ہو تو پانی نہ ملنے کی صورت میں تیمم کا حکم دیا گیا ہے. تو یہ رہا ہمارا دین اور یہ ہمارا اسلام ہے. اور امید ہے کہ آپ سب کو یہ باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی. اب مجھے اجازت دیجیے اور ایسی ہی اچھی ویڈیوز کے لیے آپ مجھے میری ویڈیوز کو لائک کریں, شیئر کریں, کمنٹس کریں اور مجھے تاکہ مجھے موٹیویشن ملتا رہے اور میں ایسی اچھی ویڈیوز آپ لوگوں کے سامنے لاتی رہوں. اب مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.